ہجری سال کا ایک برقع اور بدلہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے کو ہے۔ کچھ میں ہو چکا اور کچھ میں ہونے والا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں آباد ہوں، ہجری سال کے آغاز پر خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا تمام تر سرمایہ انہی قمری مہینوں اور ہجری تاریخ سے ہی وابستہ ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ماضی کی شاندار روایات کو نظر انداز کرتا بلکہ بھولتا جا رہا ہے اور اپنے نمایاں اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمارے اس رویے میں موجود نظر آتی ہے کہ ہم اپنے تمام معمولات میں شمسی کیلنڈر کو تو یاد رکھتے ہیں، مگر قمری کی اہمیت اور خصوصیت اور ہجرت کے ساتھ نسبت اسے بھول رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جنوری کے آغاز پر تو ہیپی نیو ایئر کہتے اور ملتے نظر آتے ہیں، تقریبات، انتظامات، خرافات، لیکن ہجری سال کے آغاز کی آگاہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری عبادات اور دینی معاملات جس تاریخ سے، کیلنڈر سے وابستہ ہیں، اس کے بدلنے کا، مہینہ شروع ہونے کا، سال ختم ہونے کا، دنوں کے آنے اور جانے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مگر جس طرح لوگوں میں سے ہم نے دنیاوی لوگوں کو اپنے سپر سٹار، آئیڈیل، ہیرو چن لیا اور اللہ کے چناؤ کا خیال نہ رکھا، اسی طرح مخلوق میں سے اور چیزوں میں سے بھی ہم نے اللہ کے چناؤ کا لحاظ نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے چنا تو انبیاء کو، مخلوق میں سے فرشتوں کو، مہینوں میں سے حرمت والے مہینوں کو، رمضان کو، دنوں میں سے عرفہ، عاشوراء، ذی الحجہ، عیدین اور اسی طرح جمعہ کا دن، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو۔ اب یہ محرم ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ بڑی فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے، اس کی آگاہی ہو، مگر ہمارے اپنے ٹاپکس ہیں، ٹرینڈز ہیں، سیاسی اور اسی طرح مذہبی تو نہیں، بدعتی تہوار ہیں کہ ان کی طرف تو ذہن چلا جاتا ہے۔ محرم شروع ہوتے ہی کس طرف خیال جاتا ہے؟ وہ حقیقی پیغام تو کہیں چھپ اور دب کے رہ جاتا ہے۔ یہ کتنا حرمت والا مہینہ ہے، اس کی کتنی تاکید ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ویسے تو شہر اللہ المحرم حرمت والے مہینوں میں تمام حرمت والے مہینے شامل ہیں، لیکن اس کا تو نام ہی محرم ہے، اور اللہ کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اسے اللہ کا مہینہ، شہر اللہ قرار دیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو حرمت والا مہینہ بنایا، منہا اربعۃ حرم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیین کی کہ یہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ہلال محرم اور سال نو کے پیغامات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا اور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری عمر کا ایک اور سال مکمل کر دیا ہے، یا یوں کہ ہماری کل عمر میں سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے۔ تو پھر تو خوش ہونے سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے۔ اپنی بقیہ زندگی کو غنیمت جانیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، ہر پل اس کا ذکر کریں۔ سال کے اختتام پر اور دن کے اختتام پر بھی اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، کیا رہ گیا، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ محرم نئے سال کا پہلا مہینہ ہے تو عبادات میں جوش و خروش ہو اور حوصلے اور ہمتیں بلند ہوں۔ اپنی فٹنس کے گول کو دیکھیں، اپنی عبادات کے گول کو دیکھیں، سنتوں سے محبت کو دیکھیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہر لحاظ سے محرم کے مہینے میں جو سب سے زیادہ قابل ذکر اور پریکٹیکل چیز ہے، کرنے کی چیز ہے، وہ ہے روزے۔ صحیح مسلم اور سنن اربع میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایام محرم کے سرتاج دن یوم عاشوراء کا روزہ تو ضرور رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کی تو خصوصی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔
اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے تعلق نہیں ہے، دین اس سے پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اس میں یہ بات تھی. اور اس کی فضیلت نہ صرف عہد نبوی سے ہے، نہ صرف عہد موسوی سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، بلکہ ان کی فضیلت تو ابتدائے کائنات سے ہے. یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. طرح اس سے پہلے ایک دن یعنی 9 کا روزہ یا اس کے بعد ایک دن یعنی 11 کا روزہ بھی ساتھ ملا کر رکھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی سنت کو دیکھنا چاہے تو عاشورہ کا روزہ، اور اگر کوئی حدیث کو دیکھنا چاہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ ملا کے رکھنا، اس کی بہت فضیلت ہے. کیونکہ اس سے مخالفت یہود بھی ہوتی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کے دن کی مناسبت سے روزہ رکھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ مہینہ کوئی تعزیت کا نہیں ہے، یہ مہینہ خوشیوں کا، یہ مہینہ ہجرت کی یاد کا، عبادات میں عزیمت کا، زندگی میں قربانی کا، کامیابی کے راز کا پتہ بتاتا ہے. جس واقعہ ہجرت نے تاریخ اسلام کا دھارا موڑ کر رکھ دیا، اس موقع پر صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دیں. مگر افسوس کہ اس مہینے میں بعض دشمن عناصر کے اشارے پر ان کی باتوں میں آ کر انہی صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کے ایمان اور اعمال کو تولنے والے بن جاتے ہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد نہیں رکھتے. آپ نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی صدقہ کرنے بلکہ اس سے آدھے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک اور فرمان ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. ایک اور حدیث ہے من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی، اور جس نے مجھے گالیاں دی اس نے اللہ کو گالیاں دی. اسلامی سال نو اپنے ساتھ جو یادیں اور پیغامات لاتا ہے ان میں صحابہ کا اکرام بھی ہے، ان کا مقام بھی ہے، اور شریعت کے منافی کاموں سے اجتناب بھی ہے. مگر محرم میں ہی حرام کو بکثرت کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے. نوحہ خوانی ہو، سوگ ہو، ماتم ہو، تعزیہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، سبیل ہو، خیرات ہو، صحابہ کے دشمنوں کا ساتھ ہو، مشابہت ہو، پھر بدعت و خرافات کا ارتکاب ہو، قبرستانوں میں جا کر میلہ وغیرہ ہو. جو کرنے کے کام ہیں وہ کرتے نہیں، اور جن سے منع کیا جا رہا ہے وہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے ہی اسلام کا لباس پہن کے اسلام کو ہی پھاڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ محرم میں روزے ہیں، تم سبیلیں لگاتے ہو. محرم کی خوشیاں ہیں، تم سوگ مناتے ہو. حتیٰ کہ اس مہینے میں شادی بیاہ تک کو حرام یا مکروہ سمجھتے ہو. شاید کہ تم نے رونے دھونے کو ہی اپنے لیے